عثمان نے شہید ہو گئے کہ لوگ آئے بے امیر المومنین اسی تہاڈی بیعت کر دیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ جڑے طلحہ اور زبیر بی بی عائشہ قصاص دے دوالے ہوئے نا، آپ ہی جدوں بصرے گئے اور اینی دنیا ماری اصل بندے دی باری آئی ذوالخویسرہ دی جڑا لیڈر سی او دے ہوئے تو دا قبیلہ کھڑا ہو گیا۔ امیر المومن کہندے رہے بے حکومت معاویہ تسلیم کر اور عدالت چاہ تو بھی گواہ پیش کر، تہاڈا گورنر دا بھی حساب کروں گا کہ تسی کی کرتوت کیتے جنہاں دے نتیجے حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اور شام دی سرحد تے گیا تو امیر معاویہ دے فوجی آ گئے۔ انہوں نے کہا کون ہے تو کنے بھیجا؟ انہوں نے کہا خلیفہ نے بھیجا۔ انہوں نے کہا خلیفہ عثمان سے مر گیا، اسی علی نو خلیفہ نہیں منتے۔ معاویہ دے لشکر فرات پہ آ گئے، انہوں نے دریائے فرات تے قبضہ کر لیا اور کہتا بھی علی دا لشکر آوے نا انہوں نے پانی نہیں پین دینا۔ آپ نے فرمایا منادی دونوں لشکروں کے درمیان اعلان کر کہ پانی اللہ نے ساری مخلوق لی حلال کیتا، علی انہوں حرام نہیں کر سکتا۔ پیو میدان جنگ بہادران کی طرح لڑاں گے۔ اسے آخیا امر کوئی چال ہے چال ہے قرآن کھڑے کر دے، قرآن نیزیاں تے کھڑے، قرآن تے فیصلہ، قرآن تے فیصلہ۔ افسوس عمار بڑی تیری حالت قابل رحم ہے کہ تو اینی خدمت کر رہا مسجد نبی، وقت آنا کہ اس امت چ ٹولا باغی ہو جانا جنہوں نے تینوں قتل کرنا، ایسا ظالم ہونا اس امت اشکر آخرین جن نے ایس سر نو تلوار مارنی ہے تو ایس داڑھی نو رنگنا، وہ دے ہاتھوں سے مرنا، اپنی موت نہیں مرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، سلسلہ کرام چل رہا، اسی سلسلے نال متعلق ہے مگر ذرا تھوڑا پیچھے جانا کہ سورہ یوسف جڑی وہ میں آیتاں پڑھیاں، وہ پچھلے جمعے ایک سوال جڑا پیدا ہوا اس کا جواب بھی ہے کہ ایک پاسے تے احادیث رسول کریم علیہ السلام دے اندر بہت ساری احادیث سے مضمون بیان ہویا تے عقل دے بھی مطابق ہے کہ کوئی شخص اسلامی حکومت او دا چاہے تو خائن اور بددیان سے او دا طلب کرنا ہی کہ مینوں او دا ملے، ان اخوانکم عند اللہ من طلب، جڑا آپ آندا نا، آپ نے فرمایا انہوں احساس ہی نہیں کہ قیامت دن یہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی منصب نہیں، عہدہ نہیں، یہ تو بہت بڑا بوجھ ہے، یہ تو جان چھڑانی چاہیے۔ مگر ویکھن چاہیا کہ حضرت علی علیہ السلام اس عہدے دے اس موقع تے طالب ہوئے جدوں حضرت عبدالرحمن بن عوف ثالث بن گئے۔ انہوں نے انہاں دونوں شیخاں نوں پوچھیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، تہاڈے چوں کوئی وچوں نکلدا تے او دے تے چھڈ دتا جائے کہ اللہ نو حاضر ناظر جان کے اسلام دی بہتری سوچ کے جڑے دو باقی رہ گئے، یعنی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چوں یا علی چوں چن لے، اس کے تو شیخاں یہ دونوں چپ رہے، انہاں چوں کسے نہیں آکھیا میں دستبردار ہونا، یہ دونوں اس گل تے نہیں آئے کہ اسی نہیں وچوں نکلا، طلب پائی گئی۔ اور یہ بھی بالکل حدیث پاک سے ہوندا ہے، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو فیصلہ سویرے کیتا تے رات پہلا انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ بات کی اور وہ بات اس طرح کی تھی بے حضرت علی علی طمع، بالکل امید لے کے اٹھے کہ فیصلہ عبدالرحمن نے میرے حق کر لیا۔ یہ تو پتہ چلتا کہ وہ چاہتے کہ مینوں عہدہ ملے۔ دوسرے پاسے ویکھیا جاتا بھی جدوں پھر اپنا زمانہ آیا اور حضرت عثمان نے شہید ہو گئے کہ لوگ آئے بے امیر المومنین اسی تہاڈی بیعت کر دیں۔ 3 دن مدینے دے لوگ آتے رہے، آپ نے فرمایا نہیں، جنوں بناونا بنا لو، میں جنوں بناؤ گے وہ گل منوں گا اور وہ اطاعت کروں گا، تو جی میں پیچھے چلا آنا ادھر کوئی فتنہ نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ ادوں چاہتے ہیں، ہوں لوگ آتے ہیں کہیں تو لیں کوئی نہیں۔ تو یہ سوال پچھلے مرتبہ جڑا ایک بچے نے اٹھایا کہ ایک پاسے تسی آندے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا خود طلب کرے وہ شاید علی نالائق ہے، وہ کام ہی جڑا کہ وہ چاہتا ہے دسدا پہ وہ اندر خوف خدا کوئی نہیں۔ دوجے پاسے ادھر تما پائی جاتی چاہتے اور وقت آیا تو لیں کوئی نہیں۔ یہ لیے میں سورہ یوسف نے پڑھیا تاکہ حدیث اور یہ مسئلہ جڑا نا کہ وہ چاہنا نہیں پہنتا، یہ حل ہوئے، اشکال جڑا دور ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے بھیجتے گئے، جھوٹا الزام لگا کے عورتوں والا،
اتنے پھر دو آدمی بادشاہ مصر دے جڑے ملازم سی وہ قید ہو گئے، انہاں خواب ویکھیا یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے بھی یہ بہت اعلیٰ آدمی ہے، نیک ہے، سارا جیل خانہ ادب کردا تے سب نے نیک سلوک کردا۔ انہوں نے آپ نے پوچھا تسی محسنین تو نظر آؤ، ساڈے خواباں دی تعبیر دے، خواباں دی تعبیر آپ نے دسی، وہ جہدے بارے دسیا میں نے رہا ہو جانا تو انہوں نے آخیا بادشاہ کو میرا ذکر کریں۔ کئی لوگوں نے معنی بنا لیا، میں آخیا میری رہائی لی آخی یہ غلط بات ہے، صرف کیا میرا ذکر کری۔ یہ گل بہت نوٹ کرنے والی ہے کہ چھڑاؤن والی جگہ نا کہ میرے لیے کوشش کئی نے آخیا بھی سزا بھی تے یوسف علیہ السلام کو ملی ہے، وہ قید نہیں چھیتی ختم ہوئی۔ میں نے کیوں آخیا بادشاہ کو میرا ذکر کری، اور بادشاہ کو ذکر کریں آخیا، یہ نہیں آخیا میں چھڑاؤ۔ گل بڑی باریک ہے، ذکر دا مطلب جو جیل تسی میرا ویکھیا کہ نیک ہے، توحید دے واز کرنا، دین دسدا، اے اپنے بادشاہ میں دسو کہ تیرے ملک دے اندر ایک خدا دا ایسا نیک بندہ جڑا خدا دی توحید دا ذکر کردا، اور یہو جہا کردار ہے۔ چھڈن چھڈاؤن کی گل کوئی نہیں، مینوں چھڈے یا نہ منتے، ذکر دس۔ مگر وہ ذکر نہ کر سکیا، بھول گیا، اپنے عہدے تے گیا، عیش لگ گیا۔ بعد بادشاہ نے خواب ویکھیا اور اس خواب دی تعبیر لی سارے ملک مصر دے انہیں عالماں نوں پوچھا بھی تسی جے تعبیر جان دے تے کوئی تعبیر دسو۔ ہار گئے سارے کہ سانوں یہ کوئی تعبیر نہیں آتی، ایویں وہم خیال ہے تیرا، کچھ نہ گل بنی۔ اس وہ آدمی جڑا ساکی رہا آیا سی انہوں یاد آیا بھی اوہو ساڈے خواب دی تعبیر اس بندے خدا دے نے دسی سی، وہی دس سکتا۔ انہیں آخیا بادشاہ سلام مینوں اجازت ہوے تو میں جیل خانے جاواں اور انہوں نے پوچھ کے آنا اتنے بلا اللہ دا ایک نیک بندہ، اپنی گل بھی سنائی ساڈے خواباں دی اجاں، تو انہیں آخیا ضرور اتنے جا۔ تو یوسف علیہ السلام نوں ملیا، آپ نے خواب دی تعبیر بھی دسی اور نال سارا انتظام بھی دسیا کہ قید جڑا پین والا وہ مسئلہ اس طرح حل ہونا، ایداں گلاں سٹور کرو ورنہ 7 سال جڑے آنے نا بعد پہلے خوشحالی دن بعد سب کچھ مک جانا، بھکھے مر جاؤ گے۔ وہ جس وے آ کے انہوں نے دسیا کہ انہیں نال علاج بھی دسیا، حالانکہ وہ خواب کچھ نہیں سی، آپ نے دسیا کہ اس طرح گلاں محفوظ کرو۔ وہ کہنے لگا یہو جہا بندہ ایڈے علم والا تے ایڈا نیک تو جیل چ بند کیتا۔ بادشاہ نو کوئی خبر نہیں سی، لوگوں نے بادشاہ اور مصر دا عزیز جڑا نا زلیخا دا اینوں بھی گڈ مڈ کرتا۔ ملک ہور سی بادشاہ، زلیخا دا خامد ایک ملازم سی، صرف باڈی گارڈ دا جڑا دستہ سی بادشاہ دا وہ کپتان سی، وہ بادشاہ کوئی نہیں سی، انہاں تھلے تھلے ہی ملازماں نے چکر چلایا سی۔ بادشاہ نے جسے آخیا کہ انہوں تو لیاؤ، اسے اللہ دے رسول علیہ السلام نے حضور نے کدی دل تنگ نہیں کیتا میں اپنے بھراواں دی قدر کراواں۔ پچھلے نبی ساڈے چ آ گیا فتنہ ہمارا نبی تمہارا نبی کہ پچھلے پیغمبراں دی قدر کٹائی جائے، یہ بھی جرم چاہتا، انہوں کا بھی اپنا اپنا مقام ہے اور بالکل وہ سونا ہی ہے نرے، کوئی کھوٹ نہیں آنا۔ صرف اس وقت کے لوگوں سے نہیں سی اہلیت کہ وہ سارے وہ دین دس سکن، ورنہ وہ کوئی نکمے نہیں سی، جس طرح نا موسیٰ کی سی عیسیٰ کی سی، بالکل بکواس ہے، کفر دے کرنے۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی جگہ میں ہوں تو جیویں وہ بلاؤن آیا سی قاصد اینی جیل میں پہنچی ہوں میں اسے اٹھ کے نال چلا جانا۔ بڑے حوصلے والا نکلیا، جہے آخیا بھائی بادشاہ مڑ جا، مینوں ایڈی کال نہیں جیل چ نکلتی، پہلا وہ کیس جڑا وہ منگواوے تو پتہ کرے کہ میرے سے جڑا الزام وہ ملازمہ نے لگایا سی جھوٹا، عورتاں انہوں نے خراب، اصل حقیقت یہ سی یوسف علیہ السلام سے الزام جھوٹا لاتا، سب کچھ ویکھ کے پہلا وہ پتہ کرے، اگر میں قصوروار ہاں تو اتنے مینوں سڑن کرن دے کہ جے بڑی ہیں تو پہلا وہ پاک کرے۔ انہیں محل سد لیاں زلیخا بھی اور دوسری عورتیں بھی، اور کیس سارا منگوا کے انہیں سے پوچھا، وہ سے انہوں عورتیں ساریاں نے آخیا بادشاہ سلام دعائی خدا دی، اسی پورا چارہ کیتا انہوں گمراہ کرن دا، مگر خدا دا بندہ جڑا وہ پھسلیا نہیں، وہ تو بڑی ہے کوئی فرشتہ آسمان دا۔ پھر زلیخا بھی بول اٹھی بھی حق ننگا ہو گیا، قصوروار میں اور بڑی۔ بادشاہ موت کے دو گیا، بے علم تے علم رہا۔ وہ مصر جتھے بدماشی کوئی جرم ہی نہیں، بازاراں کھڑیاں بیگماں اور دعوتاں دنیا دے لوگ عیش کرتے ہیں، روشن خیالی دا دور ہے، اتنے بندہ یہو جہا کہ خود عورتاں کہیں ایک نہیں زلیخا، پھر ساریاں ہی لگ پئیاں، ساریاں ہی بازاراں کھڑیاں لگ پئیاں ساڈے والا حسین ترین۔ انہیں آخیا یہو جہا بندہ، اس بادشاہ نے آخیا وقار الملک اوتونی بہ استخلص لنفسی، کہ لیاؤ انہوں میرے کول، میں انہوں اپنے لیے خاص مقرر بنا لوں گا، وہ مشورے تو چلوں گا، سارا انتظام وہ مرضی نہ کروں۔ یہو جہا بندہ جڑا ہے اس طرح ضائع کرنا۔ فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین، جسے بات چیت کی وہ ہور موت کے دیا، انہیں آخیا اج تو میرے نزدیک تو بڑے مرتبے والا، تیرا مرتبہ جڑا یہ کسی کا ہور مرتبہ نہیں، اور مینوں تیرے سے پورا اعتماد ہے، میں سارا کچھ تیرے حوالے کرتا، جو میں ملک چلانا چاہنا چلا۔ انہیں اعتماد کا اظہار کیا۔ اتنے یوسف علیہ السلام نے خود طلب کی، خواہش کی حضرت علی علیہ السلام کی طرح
جس تو سمجھاؤنا بھی ایک وقت ہوں جدو کوئی اپنے لیے اقتدار چاہتا کہ میرا الو سیدھا ہوئے، میں یاشیاں کراں اپنی ذاتی اغراض پورے کرے، یہ وہ خائن بددیانت اور یہو جہا بندہ مسلمانوں کا سربراہ بننے لائق نہیں۔ ایک کیا کہ ویکھدا کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر میں ہوں اگے نہ ودا تو نائر آدمی ہو جاؤ گا، دوسرے لوگ بہ جان گے جہدے نتیجے چ امت برباد ہو جائے، اپنا نہیں نفع ہوں اسے امت کی بہتری ہوں۔ یوسف علیہ السلام دیکھا کہ بادشاہ اگر ادھر میری طرف قائل ہو، قرآن پاک میں پڑھیا تاکہ حدیث اور آیت دونوں سیٹ ہون، آپ کیا قال اجرنی علی خزائن الارض، جے میرے تے انہاں ہی تینوں بھروسہ اعتماد ہے، اس ملک کے سارے خزانے میرے سپرد کر، سب میرا حوالے کر، انی حفیظ علیم، میں بہت طرح حساب کتاب جاننے والا، ہر طرح کا میرا علم ہے، میں حفاظت بھی کروں گا، کوئی خیانت نہیں، تے علم بھی مینوں پورا۔ اے خود طلب کی جس تو پتہ لگا بھی حدیثاں دی طلب نہ کرو، قرآن سے نبی دا آؤں میں نے خود آخیا میرے سوال میں حوالہ کر، حل کی ہے کہ اسے یوسف علیہ السلام نہ لائق ہے گئے سی، اس دن کو مصر رہنا سی نا، تباہ ہو جانا۔ پیغمبر نے دیکھا بھی ہون وقت جا کے میں اگے بڑھا۔ اس سے مسئلہ یہ نکلیا کہ اگر کوئی اپنی ذاتی اغراض لی اور اپنی عیش و عشرت لی حکومت منگتا نائل ہے، اور اگر وہ ویکھدا کہ اگر میں پیش قدمی نہ کراں ہون نہ اگے بڑھا تو کام خراب ہو جانا۔ اس سے میں ان حوالے نہیں دوں گا زیادہ، ورنہ مسلمان بادشاہ اگر تمہیں ملے اپنے دارالعلوم جڑا ہے اشاعت علوم اتنے لائبریری سے ندوی عالم دا، وہ بھی اور سید جڑے کتب ہے وہ آدھے پائی مسلمانوں نے جو مناسب سمجھا کر لیا، مگر کاش عبد الرحمان حضرت عثمان نہ کرتا، ایک گیپ نہ آتا، علی اسے ہو جاتا کم ٹھیک ہو جاتا، بالکل امت ٹھیک چل، مگر اتنے ایویں چیچی لوگ کرن گے، گل اتنا ہی ہوئی کہ وہ سنبھال نہیں سکے، گھر دے بندے اگے آ گئے، حضرت عثمان بھی لے بیٹھے تو ملک نوں لے بیٹھے، بالکل سلطنت اسلامیہ برباد ہو گئی۔ اس والی نے دیکھا بھی ہوں چپ رہا، پہلے کوئی دو بندے نے، وہ خط بھی پڑھوں گا جڑا آپ نے معاویہ نے آخیا پہلے بندے دو یار انہوں کا مثال ہے، وہ اسلام چوٹی کے بندے تھے، انہوں نے جو کچھ کیا نہیں کیا، مگر حضرت عثمان اپنی غلطیاں لے کے اللہ کو چلا گیا، اللہ غفور رحیم ہے، انہوں بخش دے یا انہوں پکڑے، یہ دا معاملہ ہو جانی۔ اس وجہ جو ٹاس پیا نا کہ عثمان بنے یالی، اس ویلی نے سمجھا ہوں میں پیچھے رواں تو امت کا نقصان ہو جائے، اور تدے کیا ہے نظر بڑا کہ جب تک امت کے امور ٹھیک چلتے رہیں گے میں یار قربانی دینا جاؤں گا، میرے نال زیادتی ہوندی جاؤ گی تو میں منوں گا، مسلمان سالمت امور مسلمانوں کے کام تو ٹھیک چلنے، اتنے انہوں نے محسوس کیا ہون نہیں ٹھیک چلنے، یہ بندہ جڑا ہے نرم اور کمزور ہے، ایڈمنسٹریشن کا انتظام کوئی آسان ہے، ایڈی سلطنت بن چکی ہندوستان تو افریقہ تک، یہ نرم چلا آدمی جڑا قبیلے کے سامنے کھڑو بھی نہیں سکتا، اور بالکل حالات نے ثابت کرتا کہ علی دا علیہ السلام دا اندیشہ صحیح سی، اسے انہوں صحیح سوچا بھی ہوں میرے اگے بدن کی گل ہے، یہ لالچ نہیں سی، خودگردی کا جنہیں فقیر بن کے بعد چی سکے ٹکڑے کھادے تو پھٹے کپڑے بنے، اس خلافت کو کی لیا پہلے کی طرح رہا، مگر یہ طلب جڑی انہیں مسئلہ حل ہویا کہ ایک طلب ہے جڑی حدیث منع کر دی اپنے واسطے کہ میں عہدہ لے لواں تے موجاں کراں تے اپنے گھر جان ورج، یہ حرام ہے۔ ایک کیا کہ سمجھے کہ حالات ایسے ہے کہ ہوں میرے سوا اور کوئی بندہ نہیں جڑا اس کام نوں سنبھالے، میں اگر ایسے اگے نہ بڑھیا تو امت نال بددیانتی ہوگی، یہ خیانت ہوگی۔ مگر جڑا اگلا سوال ہے کہ جدوں اپنا وقت آیا پھر نہ کر، پھر منیا کوئی نہیں، وہ آدمی جن نے حضرت عثمان دا دور سن لیا تے بعد ویکھ لیا جدوں علی آیا اس وقت کی حالات ہو چکے سی، وہ آپ پہ جانتا بھی اس علی نے اس حکومت کو کی لینا، 12 سال جو کچھ ہو چکا سی، انہیں آخیا یار ہوں میرے گل کیوں پاؤں جنوں بنا بنا لو، جداں اگے لنਘ گئی ہے میں اپنی عمر گزار لوں گا، میرے سر ہوں پاؤں یہ حکومت کون ہوں سنبھال سکتا، وہ سن لو گے تھی ہوں، کتنی بدتمیزی اور سمجھو طوفان برپا سی جہدے چلی غریب کچھ نہیں سی کر سکتا، اور اس طرح مورخ اٹھتے بندے اٹھتے اور نالائق حکمران سی، نالائق حکمران سی، حکومت کہڑی سی جنوں سنبھالنا، ایک دن نہیں انہوں آرام نہ کام کر دیتا، اس تو وہ بھی ٹھیک ہے کہ اس نے چاہیا میں بن جاواں تے مسلمانوں سنبھالنا، یہ بھی ٹھیک ہے انہیں آخیا ہوں نہ مینوں بناؤ، جنوں بنا لو پائی جڑے وقت ہے باقی میری زندگی ہے میں آرام نہ گزار لوں گا، تہاڈی سنتا جاؤں گا منتا جاؤں گا، ہوں اس بوجھ تھلے مینوں نہ دیو، جنوں میں صحیح سمجھدا جے میں ادھر لیا تو تسی اسے بھی بغاوت کر دینی، مینوں چھڈ جانا، تے جے میں تہاڈے مگر لگا تو میرا دین جانا رہنا، نہ ہوں کچھ بھی کہو مینوں، 3 دن بعد چھپیا رہا، منتاں کرتے رہے، بعد حشر جو ہوا تہاڈے سامنے۔ اس تو پہلا یہ سوال دا جواب دینا سی خطبے پچھلے دا کہ جڑا پرچی آخر سے آئی سی نا بھی نالے آندے جے حکومت چاہنی نہیں چاہیے، ایک پاسے آؤں بھی حضرت علی چاہتے وہ حل کیتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح سی بھی ہوں صرف میں ہی ہاں جڑا اس امت نوں سنبھال سکنا، اجے وقت آ کے کشتی بچ جائے، مگر جب ٹوٹ پھٹ گئی پھر وہ دوالے ہو گئے، پھر اس کی کرنا کچھ نہیں کر سکتا۔
اور وہ حال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ بہن شہید ہوں ایک ایسا مسئلہ سامنے آ گیا جنہوں سوائے جہاں دین دا بہت گہرا علم ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس والی نے آخیا جی صورتحال سامنے آ گئی یہ سوائے دین دی گہری بصیرت رکھنا ہے، عوام نوں کی پلے پینا کہ قصاص لو تو بدلا لو، اور بدلا کہدے کو لئیے کہڑی شریعت کے مطابق لی، یہ ہن بھی نہیں لوگوں کی سمجھ آتا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا شرح الفقہ اکبر مرکات، ملا علی قاری لکھ دے کہ یار قصاص ابو حنیفہ نو پوچھو کہ باغیاں کو قصاص ہے گا، جہے خلیفے دے خلاف اٹھ کرنا ہنگامہ انہوں نے قتل کر دیں یا لوگوں مار دین، اس زمانے دے فتنے دے بارے کوئی قصاص ہے گا شریعت؟ جدو حکومت میں تسلیم کر رہا آرام نہ قائل ہو جان، اگر باغیاں نے اندیشہ ہوئے کہ بعد جی سب تے کیس بننے وہ مر جان گے، پھر انہوں نے سرنڈر کیوں کرنا، حکومت کیوں تسلیم کرنی؟ اس تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے مذہب کے مطابق بے شک لوگ کتنے ظالم سی، مگر جدو حضرت علی دی حکومت نے تسلیم کر چکے ایس وے لمبا وقت نہیں تو انہوں اشارے کری جانا ادھر قصاص نہیں سی بنتا۔ امام شافعی اگر آندے سی قصاص ہے گا تو بھی آندے سی اگر قصاص لیا فتنہ اٹھتا ہوئے کہ بے شمار دنیا اٹھ کھڑے قصاص لیندیاں تو امام نو حق یا خلیفے نو ٹال دے، مناسب وقت آؤگا دیکھا جاؤ گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جڑے طلحہ اور زبیر بی بی عائشہ قصاص دے دوارے ہوئے نا، آپ ہی جدوں بصرے گئے اور اینی دنیا ماری اصل بندے دی باری آئی ذوالخویسرہ دی جڑا لیڈر سی وہ دیر ہوئے تو دا قبیلہ کھڑا ہو گیا، ہزاراں بندہ تلوار لے کے انہاں نے کیا ہو قصاص لو، یہ آرام نہ بہ گئے۔ امیر المومنین لکھا ہن قصاص لو، پھر جڑا اصل سی وچ حضرت عثمان دے ہن کیوں بہ گئے جی، ہن قصاص کیوں نہیں لیندی جی تہاڈی یہ مجبوری ہے کہ کدے بندے نے ماریا، عراق باغی ہو گیا، مصر باغی ہو گیا، اینے ملک باغی ہو گئے، کسی کو قصاص نہیں لینا، پھر کچھ خدا دا خوف کرو۔ ایک یہ مسئلہ آ رہا تھا آج تک کہ قاتلاں کو قصاص، نہ قاتل کسی نے پتہ کون ہے، نہ کوئی گواہ، نہ مقدمہ۔ امیر المومن کہندے رہے بے حکومت معاویہ تسلیم کر اور عدالت چاہ تو بھی گواہ پیش کر، تہاڈا گورنر کا بھی حساب کروں گا کہ تسی کی کرتوت کیتے جنہاں دے نتیجے حضرت عثمان شہید ہوئے۔ یہ سمجھ گئے جڑے مارن والے نے ایک دو بندے وہ بےگناہ ہو جانے ہیں، اسی پھس جانا، اسی خزانہ لٹ لیا، اسی دنیا نو بالکل ذلیل و خوار کر دیتا، شامت تے ساری گورنر نہیں آنی۔ اس تو تسی ویکھ لو علی غریب کس مصیبت نو پھس گیا جہدے بارے امام بن کثیر فرماؤندا اسے پوری زمین تے اودے نال دا کوئی بندہ نہیں، پہلیاں دی گل چھڈو اسے زمین دا افضل ترین بندہ سی، کائنات دا ثانی کوئی نہیں سی، برباد کر کے رکھ دیتا۔ 3 دن منتا کردا رہا ہن نہ مینوں حکومت چکواتی اور کھپ پات۔ گورنر کوفہ بصرہ عبداللہ بن عامر بن قیاد حضرت عثمان رضی اللہ پانجا اتوں خزانہ لٹیا سارا بیت المال مکے میں دوڑ گیا، ایلی دی حکومت ہون ڈئی، خزانہ لٹ لیا بیت المال اونٹاں دے ردیا مکی۔ یمن دا گورنر عبداللہ ابن ربیعہ نے سارا بیت المال لٹیا مکی، جا کے اما عائشہ نے اٹھایا کہ اٹھو قصاص لی، جنگ جمل دی چل گورنر خزانہ سرکاری لٹ کے چلے گا اور مکے جا کے سارا خرچ کرتا، حضرت علی دی حکومت برباد کر۔ خدا دا نام منو کو سوچو ایک کہانیاں نہیں اپنی قسمت دے رو کہ کدھا اسلامی حکومت نو اگ لا کے نہ مسلمانوں نے پھونک لیتا، آخری خلیفہ جڑا انہوں کس طرح دنیا دکھی کر کے مارا کہ بن جائے حکومت 2 بیت المال جڑے سی انہوں نے لٹ کے مکے پر چلے گئے۔ طلحہ اور زبیر بیعت کر کے مدینہ شریف آپ بیعت کی کہ علی تیرے سوا سے کوئی نہیں، اور مکے عمرے نہیں چلے گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہوں دی سالی سی، یہ دونوں حضرت ابو بکر دے دماد سی، نال دے بصرے نہیں چلے گئے۔ اور مسعود بھی اسی ایڈا وڈا ناسبی یزیدی آپ آندا بھی یار کوئی سمجھ نہیں آتی بصرے کی کرن گئے، اگر مطالبہ کرنا مدینہ جاندے خلیفے نو جا کے آندے، اتنے جا کے کہیں کہ قصاص لو، بصرے جے آپ ہی قصاص لینا چاہتے سی یہ انارکی، یہ تو سلطنت کے اندر گڑبڑ پیدا کرنا کہ لوگ آپ اٹھ وڈے ٹکڑی اور بنیا نہیں ککھنا۔ خزانہ لٹیا گورنر نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ویکھیا کہ پہلا کام ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ گورنر معذور کیتے جائے۔ اج ہر نہ لے کے اٹھتا کہ علی دی بے وقوفی ہے کوئی نہ گورنر کو سار رہن دینا پھر ہٹاؤں، علی ایک دن بھی رہن دینا پھر ہٹاؤں جھوٹا ہو جانا، وہ پلے کچھ نہ ہوتا لوگوں دے اینے دن ٹھیک سی، اینے دن کو رکھے۔ اس تو آپ نے آخیا ابن عباس تسی دنیاوی گلاں سوچ دے جب 4 دن حکومت مطلب یہ جی حکومت نو اگ لاؤنی ہے جنہاں نے مسلمان حکومت نو برباد کیتا، صوبیاں گڑبڑ پائی اور سارا حضرت عثمان دی حکومت کا ستیاناش کیتا۔ میں انہاں ظالماں نوں اندازی رکھاں اپنی حکومت چلاؤن لئی، انہاں نوں کوئی رکھاں ما کنت متخذا المضلین عضدا، میں گمراہ کرنے والے لوگوں نے ایک دن بھی مددگار نہیں رکھتا، سنتر روے نہ روے میں الزام تھلے آواں کہ اللہ آکھے تمہیں انہاں نوں رکھیا ہی سی، پر آ چک کے مارا۔
اور ایسے بندے بھیجے جنہاں دا بڑی مدت تو حق مارا جا رہا سی، انصار مدینے دے جنہاں حضور نے جگہ دیتی سی۔ سعد ابن حنیف گورنر جا رہا بدری، وہ شام دی سرحد پہ گیا تو امیر معاویہ دے فوجی آ گئے، انہوں نے کہا کون ہے تو کنے بھیجا؟ انہوں نے کہا خلیفہ نے بھیجا۔ انہوں نے کہا خلیفہ عثمان سے مر گیا، اسی علی نو خلیفہ نہیں منتے، کوئی چارج نہیں گیا۔ دو گورنر خزانہ لوٹ کے بھج گئے مکے، جنگ جمل دا پروگرام بنا لیا، انہیں صوبہ چھڈن تو انکار کرتا، اور حضرت علی دا گورنر واپس آ گیا۔ آپ نے یہ سن کے ایک صوبہ باغی ہو گیا۔ ہن ظالم اٹھ دیا ایڈے ملون اور لانتی خدا نہ دے منہ کالے کہ حسین رضی اللہ دی واری آؤں دی حدیثاں کر لیں کہ یزید جی شرابی ہوئے، زانی ہوئے، کچھ بھی کلمہ گو سی نا، مسلمان حاکم دے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے۔ ہن بھی آندے ادا والے دوجے کہ مشرف جڑا سارے تو اعلیٰ حکمران سے تقریراں اینا دلاں چ کر رہا ہے کہ مشرف نال دا کوئی ولی نہیں ہونا، وہ جہاد کراوندا ادعوا تواڈے سامنے سنیاں دس رہا اپنی۔ اس تو انہاں ظالماں نوں حسین والی باغیاں دی حدیثاں یاد آندیاں، علی خلیفہ نہیں سی، لوگاں چنیا وہ دے خلاف کیوں اٹھ کھڑے ہوئے؟ وہ زانی شرابی نہیں، وہ دے خلاف خروج جڑا کس حدیث نے جائز کیتا؟ ظالم تو ظالم حاکم آندے کلمہ نہ چھڈے تے نہ اٹھو، علی دے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی نہیں، کوئی نہیں اتنے سوال اٹھاؤں گا۔ وہ حدیثاں اتنے کتنے جاندیاں کہ حاکم ظالم بھی ہوئے چپ کر مرے؟ نہیں۔ حضرت علی رضی نے ویکھیا کہ رکھنا اسلام تے پی گیا، یہ صوبہ شام دا چھوٹا نہیں، ایسے سان ہے سارے اسلام دا، یہ باغی ہو گیا، سلطنت کی رہنی۔ فوج تیار کی، شہروں باہر نکلے۔ عمر فضل چاچی سی حضرت عباس دی بیوی مکے، وہ پیغام آ گیا، انہیں آخیا کہڑے شام نو جا رہے ہیں؟ معاویہ نے نبٹ نہیں، جا بسرے بھی جا کے خبر لائے، اما ایسا لشکر لے کے انہوں چلی گئی ہے، اور طلحہ زبیر چلے گئے۔ حضرت علی شہروں باہر سی اسے، آپ نے افسوس ہے طلحہ زبیر سے، یار خود بیعت کر کے نہ حشر کیتا، ایک رکھنا پیا سی اور میں کتل دینا سی، راہ چ کھڑے ہو گئے، اور جنگ جمل نہ راہ چاہتی تو معاویہ دا نام ہی نہ لبدا، بوٹیاں اڑا دیندا حضرت علی، سارا ملک دنیا دا نال سی آپ دے۔ انہاں دی اس جنگ نے عراقیاں دو حصے کر دیا، کوفہ علی نہ ہو گیا، بصرہ حضرت عائشہ نہ ہو گیا، وہ آپس لڑ مرے، ادھے مک گئے، ادھے بدل ہو گئے۔ ہاں کسی جنگ پھر حضرت علی دا دلیری نہ ساتھ ہی نہیں تھا، روندے ہی رہن ہر وقت سارے گھر جڑ گئے۔ اور جنگ دلی تمہیں سنا اور حدیثاں دے حوالے نہ سنا، نہ میرے تبصرے دی لوڑ ہے نہ کسی ہور ملاں دی لوڑ ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے کی کیا سی اس بارے؟ ایک پاسے رسول اللہ دی صداقت دا پتہ چلے، اللہ دے عالم الغیب ہون دا پتہ لگے کہ کداں پیشگی دس دیتا کہ آ کچھ ہونا۔ اے حدیث پاک جنگ جمل کہ پہلی جنگ جڑی ہوئی ہے، دو خزانے لٹ کے یمن دے اور بصرے دی سارا پیسہ مہیا کیتا، جنگ تے خرچ کر دیتا، خزانہ خالی کرتا اور امدادی لشکر چلاتا۔ اتنے سمجھو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جلد اول ہے، علامہ البانی صاحب بھی، اور حدیث نمبر دی جڑی ہے عنوان یہ حدیث الحوض 474 نمبر ہے دا، 767 صفحے تو شروع ہوندی ہے اور جاندی ہے 770 صفحے تک۔ یہ بحث کہ جن نے چونوں چراغ کر دے سب جھوٹے، جو اللہ دے رسول نے آکھا منو، باقی رہ گیا بلا انہوں نے کی سلوک کردا، اسی کو مالک یوم الدین، جنت دو ساڈے ہاتھ ہے، ساڈے لیے قابل احترام، اسی کہاں گے اللہ لفظیاں معاف کرے جنت، وہ وکری گل ہے، برا پلا کہنے کا کوئی حق نہیں۔ خود امیر المومنین نہیں کیتا، میرے شیعہ دوست ہی لیکن جدوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار گئی ہے، میں نہ کسی ہور نہ واہ ہوندا پتہ نہیں کی سلوک ہوندا۔ بصرے وچ ٹھہرایا، آپ گیا اور جا کے آخیا اماں میرے دل چ ہن بھی تیرا وہ احترام رتبہ جڑا پہلاں سی، تو پیغمبر دی بیوی ہے میری ماں، میرے دل چ ہو کلمہ پڑھو، ایڈی وڈی گل، مگر تو عورتاں والی کم اکلی تو کم لیا، میرے خلاف اٹھن کا کی جواز؟ کہڑا میں خزانہ لٹیا یا کوئی حکومت غلط کام کیتا سی تے میرے خلاف فوج چڑھا؟ اے اللہ دے رسول علیہ السلام نے حدیث الحوض پیغمبر خدا صلی اللہ حوالے صاحب علامہ نے دیتے کیڑی کیڑی کتاب ہے۔ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے سی، بیویاں کول سی، اس وقت حضور پاک نے اللہ دے دسے خبر دے مطابق آکھیا کہ تہاڈے چوں کون ہے جتے حوض دے کتے پونکن گے؟ کیڑی بیوی میری جتے حوض دا چشمہ جڑا مکے باہر ہے وہ دے کتے پونکنے؟ جدوں قافلہ اتنے پہنچا سامنے تن بحال قلعہ، اماں نے سنیا کہ کتے بہت پونکے، پوچھا کہڑا چشمہ؟ انہاں آکھیا حوض۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بدنصیب میں ہی نکلی، یہ تو میرے سے سارا کام معاملہ لگ گیا کہ کتے تو حوض دے میرے سے پہنچے۔ پھر بھی خدا دا خوف سی، تقویٰ فرمایا ما اظننی الا راجع، بٹھا دے اونٹ، میں نہیں اگے جانا، میں واپس چلی جانا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لنا، حضور علیہ السلام نے سانو آکھیا سی ایتکن تنبہ علیہا کلاب حب، تہاڈے چوں کون ہے جتے حوض دے کتے پونکن؟ ناراضگی دے لہجے جھڑنا،
اس تو میں ہی ہو فقال الزبیر ترجین اصل اللہ عز و جل یصلح بک بینا. غلط ہو گیا حضرت زبیر کو کہ انہوں نے آخ دیتا حضرت زبیر نے بینوئی نے کہ تو کہڑا جنگلی جانا کیوں مڑ چلی ہیں, چل شاید تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں نے سراغ کرا دے. اگے علامہ صاحب نے بالکل سب کو لکھا بھی حضرت عائشہ دا نکلنا غلط سی تے حضرت زبیر دا کہنا بھی غلط سی. انہوں بھی چاہیے سے اسے کہا ٹھیک ہے اما چلو مڑو, مگر سارے نے غلط کیا. اور اگے وہ لکھتے جاندے بھی جہے لوگ ایک پاسے شیعہ نو آندے رہندے کہ 12 اماماں نو معصوم منتے, آپ 1 لاکھ تے کئی ہزار صحابی نو معصوم بنایا. غلطی نکلتی تے ٹھڈ پیڑ ہوندی ہے تو تسی من لو انسان سے غلطی ہوئی. اے ساری بحث اس ہے کہ خدا دا خوف منو, انصاف کی تکڑی رکھو, اللہ دا دین جو کچھ منو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بعد فرماؤں دے یہ بھی خوشی کی گل ہے اور بہت وڈی خوشی کی گل کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان سی, تقوی سی, دین سی. کئی لوگوں نے بعد گلاں بنائیاں, میرے کئی شیعہ دوست ہی سننا ہوں کہ اما عائشہ حضرت حسن کے جنازے سے آئی سوار ہو کے اور رکاوٹ پائی, تیر چلائے, فلانا کیتا, سب بکواس ہے. خود شیعہ کی روایتوں سے جھوٹ ہے, کوئی یہ سند بنیاد نہیں. اما نے کوئی رکاوٹ کسی نے نہیں پائی, بلکہ حضرت حسن واری آخیا بچہ تو اجازت مانگنا تیرا گھر ہے, تو نہیں دفناؤنا تھوڑ کے نہیں ہونا. اور ظالمہ نے جنا رکاوٹ پائی دنیا جان دی, مروان ہو رہی آگ. اما دا کوئی قصور نہیں, آ غلطی ٹھیک. وقد اظہرت عائشہ ندم علامہ ذیلی نصب الراج حنفی عالمہ آندا اما نے یار تین دامت کا اظہار کیا, ساری عمر منیاں بھی میں غلط کیا, شرمسار ہوئی. حضرت عائشہ ابن عمر نے آخیا ابو عبد الرحمن تو کیوں نہ یا اس وقت مینوں روکیا جدوں میں چلی. وہ کہنے لگے میں ویکھیا کہ ایک آدمی تیرے تے غالب آ گیا, پانجا ابن زبیر جڑا وہ چھایا کسی کی گل نہیں من دیندا. اس تو میں تینوں کی روکنا سی کہ اگر تو روک دینا تو رب کی قسم میں کوئی نہ نکلتی. تے کام غلط ہویا, میرے کرن دا کام کوئی نہیں. اور نال وفات دے وقت آخیا کہ میں حضور دے کوٹ چاہتی سی میری قبر بنے, انی احبس بعد رسول اللہ حادثہ, مگر حضور تو بعد میرے کو غلط کام ہویا. ادفنونی مع ازواجی, ہوں جتھے ہور حضور دی بیویاں اتنے میں دفن کر مینوں نہ ہوں نبی پاک کو دفن کرو, میں غلط کیا. تو پھر بکی رضی اللہ عنہ یہ ساری گلاں تھوڑے سامنے آ گئی. اے نیکاں دا کام ہے کہ پتہ لگن تو بعد توبہ کر دینا, کوئی گل نہیں. بڑے بڑے کو غلطی ہوئی, سارا باپ آدمی جنت ہوں, رب کو ڈائریکٹ سن کے نہیں غلطی کر گیا. اما عائشہ نے چلو بھول گئیاں, وہ خدا نے آخیا سی کہ درخت دے نیڑے جائیں, نبی ہے گیا کہ نہیں, مگر اللہ نے توبہ قبول کر لی. یہ بھی روئیاں, توبہ کی. اور میدان جنگ جدو امیر المومنین نے بلا کے زبیر نے آخیا کہ تو پھپھی کا پوت ہے, تینوں یاد ہے کہ میں تو کھڑے سی, تو میرے نال محبت کر رہا سی, اللہ دے رسول گزریا تو آپ نے آخیا زبیر تو محبت کرنا, تو آخیا اللہ دے رسول کیوں نہ محبت کرا, دین چ بھی یہ ایڈا مرتبہ تو پھپھی کا پوت. فرمایا ایک وقت آؤ گا کہ تو یہ جنگ کرے گا تو ظالم ہوے گا. اسے میدان چھڑ دیتا تو رستے نماز پڑھتے شہید ہو گا. اس لیے جنگ ہور طرح, یہ جنگ جمل میں سفینہ رونا غلطی ہے. غلطی بڑی ہے کہ اگر یہ نہ ہوندی تو حضرت علی کا پاسا ماریا نہ جاتا, انہوں دی فوج بد دل نہ ہوندی, ادھی فوج ختم نہ ہو جاتی, معاویہ نو موقع نہ مل جاتا. یہ ریزرو رہا اتنے اپنی فوج بچا کے بندے کر دیتے کہ علی نو عائشہ نو ٹکراؤ ضرور, مردان وچ وار دیتا, سید ملاس وارتے بھی بہ نہ جان, لڑائی کرواؤ, سارا فتور نہ پایا. دو گورنر خزانہ لٹ گئے, انہیں حکومت ادھر سے چند انکار کرتا, جنگ جمل درمیان فساد تھی. اور مدینہ شریف یہ بھی سوال پیچھے بعد جمعے تو میں نے ایک نے کیا کہ کئی عالم کہیں یار علی جڑا ہے نہ خا مدینہ چھڑ کے جانا, انہیں جڑا دارالحکومت بدلیا کوفے چلا گیا, اتوں سارا کام خراب ہے. وہ علی چھڑ گیا مدینہ, چھڑوایا کہو کتنے علی نے آخیا کہ میں مدینے کی بجائے دارالحکومت کوفہ بناؤں. اجے تو حکومت بھی نہیں بنی, بیعت اجے اسی طرح ہی ہو رہی ہے. ادھے تو زیادہ مسلمانوں کے جڑے رہنما سی جنہاں ول دنیا ویکھدی سی بے چوٹی جے بندے, سعد بن ابی وقاص جیسے, عبداللہ بن عمر جیسے, محمد بن مسلمہ, اسامہ بن زید اور اس طرح کے ہور ان گن, ایک ایک دے پیچھے کروڑاں مسلمان بیعت تو بہ گئے, بیعت ہی نہیں کی. اور یہ وہ لوگ سی جڑے آندے ایک رات ہی گزرے نا بیعت تو بغیر کسی خلیفہ جی دی موت ہو جائے, جاہلیت دی موت. علی غریب نے اس قابل بھی نہ سمجھا کہ بیعت کی سی, مدینے چ بیٹھے. اور علی دا حوصلہ کہ جنہوں لوگوں نے آخیا انہوں نے اسی والاں تو پھڑ کے لیا, ایک ہی لگتے امت کا ایڈا چوٹی کا بندہ, اور سارے نے بیعت کی تھی مہاجرن سے, یہ کیوں نہیں بیعت کر دے. علی دا احسان امت نہیں دے سکی, جو مرضی بک لے رہے تاریخ ہسٹریاں خراب کر دے رہے. علی نے آخیا یار بیعت بھی زبردستی منوائی جاتی, یہ تو بعد معاویہ یزیدی سنت نا کہ جڑا نہیں کرتا پھڑ لو تو مار دیو, بیعت ہی کوئی نہیں. پر میں زبردستی تھی ہاتھ میرے سے انہوں کا ہاتھ دے دو گے بیعت ہوگی, جدو نہیں منتے مینوں کیوں بیعت اس طرح کی کروں.
فرمایا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اگر کوئی ہنگامہ نہیں کر دے، نال ضمانت دیتی کہ میں انہوں کا ضامن ہاں کہ وہ فتنہ نہیں برپا کر، ٹھیک وہ نقصان میں بڑا پہنچا رہا ہے کہ نہ حق کی مدد کر رہا ہے نہ باطل کے خلاف اٹھتے ہیں، یہ انہوں کا قصور بڑا ہے کہ ادھی تو زیادہ امت نو لے بیٹھے ہے، مگر میں آنا تو نہیں پاؤنا، گھر بہ بیٹھے رہے، بعد جو روئے سارے سعد بن نبی وقاص رویا، عبداللہ بن عمر روئے کہ جدوں ہن قرآن دی آیت سامنے آؤندی کہ باغیاں نہ جنگ کرو، اسی بڑے شرمسار ہیں کہ اسی اس آیت سے عمل کیوں نہ کی، کیوں علی دا ساتھ نہیں، مگر اس ویلے لے بیٹھے خزانے لٹن والے خزانے لے کے گورنر دوڑ گیا، کسی نے انکار کرتا حکومت چھڈن تو، کسی نے جنگاں دی تیاری کر لی، کسی نے بیعت ہی نہ کی، مدینے اینے چوٹی دے لوگاں بیعت نہ کی، معاویہ دا سنیا وہ جنگ لی باہر نکلے، وہ مدینہ چھڈیا کہ چھڈوایا، باہر نکلے تو خبر لگی بسرا تو لٹیا گیا، بیت المال دے تالے توڑ کے 500 سپاہی جڑا پہرا دے رہا سی قتل کرتا حضرت عائشہ دے لشکر، اور وہ سارا خزانہ لٹ کے اپنے سپاہیاں تقسیم کر دی۔ گورنر حضرت عثمان ابن حنیف بدری مسلح سے کھڑا ہوا، حضرت عائشہ دے لشکر دے لوگوں نے آیا کر کے کہ وار پٹ دیتا، داڑھی کھودی کرتی اور مسلح تو دھکے مارتے تو آ کے حضرت علی نے باہر شہروں ملیا، آپ نے پوچھا سنا بسرے دا حال، انہیں آخیا اتوں دیکھ بسرے دا کی حال، کی ادھر مچیا، شام چھڈیا غریب نے بسرے نو ہو گیا، اور کیا یار چلا زبیر نے چنگا اسلام نہ بھلا کیتا تے فتنہ پیا سی معاویہ دا راج روڑا اٹکا، ادھر نیوٹلی بسرے نو چلا گیا، بسرا تو مکئی ہے تے معاویہ دے لشکر فرات تے آ گئے، انہوں نے دریائے فرات تے قبضہ کر لیا اور کہتا بھی علی دا لشکر آوے نہ انہوں نے پانی نہیں پین دینا، وہی گل جڑی بعد حضرت حسین رضی اللہ کی فوجاں کھڑیاں کرتی کوئی پانی نہیں دینا، اگر علی تھی ٹھیک ہے مکاریاں فریبنا جو مرضی کرے، کھڑا کنے سامنے ہونا، حضرت علی رضی اللہ اپنی فوج نے آخیا بھی ویکھ لو گھاٹ انہوں نے مر لیا تو پانی دیتا روک، ہوں دو ہی طریقے، یا کتے کی موت مر جاؤ پیاسے یا کھولا، لوگ دلیر ہو کے حملہ کیتا، کھولیا دریا چھڑا لیا، اس حضرت معاویہ عمر بن عاص نے آخیا ہن کی بنوں گا، اسی پہل تے کر دیتی جے ہن انہوں نے پانی دیتا تو ہن اسی لے بھی نہیں سکتے، ہاں انہوں نے چھڑا دیا، سر کو چھڑایا بھی نہیں جانا، مگر اللہ دیاں بے شمار رحمت علیہ السلام تے آپ نے فرمایا منادی دونوں لشکراں دے درمیان اعلان کر کہ پانی اللہ نے ساری مخلوق لی حلال کیتا، علی انو حرام نہیں کر سکتا، پیو میدان جنگ سے بہادراں دی طرح لڑاں گے، ایک گل ہے کہ پانی بند کر، پتہ لگا بھی علی کی ہے اور مقابلے کون لوگ ہیں، انہوں دا کردار کی علی کے جنگ صفین ہوئی، بے شمار خلقت مری، جنگ صفین لی پیغمبر خدا کہہ نہیں گیا، اللہ دا رسول دس نہیں گیا، علی دی کیڑی جنگ تے حضور دی مور نہیں، کیڑیاں تسی ہسٹریاں پڑھ دے جے کہ فلاں ہسٹری پڑھو، نبی نو پوچھو کہ پہلی جنگ لی جی کیا گیا کتے خواب دے پونکن گے، اور دوسری جنگ لی اللہ دے پیغمبر نے متواتر حدیث ایک دو نہیں بے شمار صحابہ کرام تو انگنت راویاں تو مسجد نبوی بن رہی ہے، لوگ ایک ایک پتھر ٹھوندے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر بندے دا نام لیا ٹھنڈ پیندی ہے، جدی ماں اسلام دی سب تو پہلا شہید ہوئی، کسے جان نہیں دیتی اسلام نہیں، سمیہ نے دیتی، انہوں ظالم ابو جہل نے قتل کیتا، او دا بیٹا اور باپ یاسر ہے جڑا ظلم کر کر کے کافران نے شہید کیتا، اللہ دے رسول روز لنگ دے دکھ دے رہے ہوندے تے فرمایا اس بیرو آلا یاسر وین نماز تک مل جانا، صبر کرے ہو یاسر دے کنبے والے ہو تو اڈ لی اللہ دا وعدہ جنت دا، ماں تے باپ ایداں مرے اور 90 سال تو زیادہ بڑھا، علی دی مرضی آیا اور کیا میں صرف اس تو نکلیا کیا جھنڈا جڑا ہے 3 باری حضور دے زمانے میں جنگ لڑ چکا، ہن چوتھی باری اس بڑھاپے چ لڑ رہا کہ باطل سے لوگ یہ سانوں شکست بھی دے جانا اور صوافات حجر تک بھی پہنچ جائے، بحرین تک کے رہ جان، تادی میرے ایمان کوئی کمی نہیں آنی کہ حق کری بے نال والے سارے لوگ باطل تھے، تو دو پتھر ٹوئے تے رسول کریم نو بڑا ترس آیا، اللہ دے رسول علیہ السلام مٹی چاڑی تے نال فرمایا وے عمار تک تو کر تھیاتر بن، افسوس ہے عمار بڑی تیری حالت قابل رحم ہے کہ تو اینی خدمت کر رہا مسجد نبی وقت آنا کہ اس امت چ ٹولا باغی ہو جانا جنہوں نے تینوں قتل کرنا، تو تدو میرا جنت ویڈو نہ کر، تو جنت وال سدیں گا دو دخل سے، بخاری چ لے کے دنیا دی ہر کتاب پڑھی ہے، ان گن صحابی متواتر حدیث ہے، اللہ دے رسول نے دس دا، اور یہ اندر رائی بھی اختلاف نہیں، ایک پورا بھی شک شبہ نہیں کہ جنگ صفین سے معاویہ دے لشکر نے قتل کیا، اور غضب خدا دا ہے بے توبہ نہیں نصیب ہوئی اما عائشہ دی طرح، بے جدوں لوگوں نے جا کے آکھیا اپنے نے پہ معاویہ یہ غضب سارے کو کی ہو گیا کہ ماریا گیا، انہیں آخیا پھر کی ہوا، کہنے لگا حضور نے تو فرمایا تینوں نہیں پتا کہ باغی ٹولا قتل کروں، کہنے لگا نہیں وہ قاتل علی ہے وہ نال لیا اسی تو ماریا گیا، نہ نال لیا تعویل دیکھ لو،
جنوں ہر شخص نے آکھیا ایسی غلط تعویل ایسی تشریح علامہ ابن القیم لکھ دیا سواد المرسلات کہ سب تو پہلی غلط تعویل دین اسلام نوں بدلن دی پہلی کوشش جڑی شامیاں نے کی کہ صاف پیغمبر دا کہن قاتل ٹولا باغی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے سنیا تو فرمایا ٹھیک ہے، یہ مطلب حمزہ دا قاتل رسول اللہ جڑا نال لے گیا سی، مکے دے کافراں دا کوئی قصور نہیں۔ اور اتنے علماء لکھ لیا ایسا جواب مفن پتھر منہ دیتا معاویہ بولن تو نہیں رہا۔ فرمایا کو خدا دا خوف کر، توبہ کر، ہونی کام جا کے تم عمار نوں قتل کرتا تو بھاگی ٹولا دو دخل ساتھ نہیں۔ اچھے میں پڑھ لوں اے سمجھو سبل السلام ہے بلوغ المرام دی شرح اتنے ساری بحث کر کے امام محمد بن صفائی علمانی فرمودے والحدیث و دلیل خدا گواہ دے اگر یہ چیزاں رسول اللہ دی حدیثاں دنیا میرا دماغ خراب، مینوں نہیں پتا تاریخ سب کو رسم و یابس، مگر حدیث نہ ٹھٹھا ہو رہا، مدارس ٹھٹھا ہو رہا۔ ہوں یہ گل بنا لی ہے ظالماں نے لکھن لگ پائے بخاری دی شرح کہ علی دے بندیاں نے مار کے ادھر سر دتا جی گل معاویہ نے نہیں سجی وہ لکھ رہا ہے یہاں دنوں چار حدیثاں دیا کتاباں چھپڑیاں کو خدا دا خوف رہ گیا، ہاں بالکل دین اسلام تو منہ موڑ لیا اور ظالم ہو گیا۔ چلو یہ مطلب بھلی پھر جڑا وہی دوشی ٹولا ادھر ہی آد معاویہ نوں بچاؤ وہ دوشی ہے جنہیں قتل کیا، کچھ بھی تے پلے نے کوئی خدا تو ڈر لکھ دے ول حدیث و دلیل علان الفیات الباغیہ معاویہ 259 اور جلد تیسری کہ حدیث پاک صاف دلیل ہے کہ باغی ٹولا معاویہ دا ومن فی حزب اور جلے وہ گروہ ہے والفیات المحق علی رضی اللہ عنہ ومن فی صحبہ اور علی اور جنہیں وہ نال ہے وہ فیا محقہ حق والا ٹولا ہوا یہ باطل ٹولا وقد نقل الاجماع من اہل سنت بہذا القول جماعت من ائمۃ اور آندے کوئی روڑے والی گل بھی نہیں، اہل سنت دے شیعہ دے نہیں، اہل سنت دے بڑے اماماں نے تے اجماع نقل کیتا، ایک بھی اختلافی رائے نہیں، اے لکیر لوئے تے بے حضرت علی حق تے اور معاویہ دا ٹولا باغی انہوں نے نام لکھے کل عامری وغیرہ و اوزانا پھر روضۃ الندیہ آندے جے ساری بحث پڑھنی ہے تے القصیدۃ العلویہ دی شرح جڑی میں روضۃ الندیہ وہ دے دیر کہ حدیث کی ہے کتنا گل ہے اتوں بھی پڑھیا۔ اے امام شوکانی جدو امام ابن حجر جیسے نووی جیسے ہن بھی نہیں سب دی نیت نیک سی، علی نوں 2 ثواب ملن گے انہوں نے ایک آپے ہی ثواب بنتے پھر دے حضور آندے وہ 2 کر دیں گے ثواب دیں دے۔ اے امام شوکانی کی لکھدا انہیں آکھا توبہ کردہ ابن حجر نووی سارے دیا نیک نیتاں تمہیں کتوں لبیاں، کہڑے کہڑے بندے تسی نیت ویکھی یہ دنیا دے لالچی نہیں کہڑے دین نہیں لڑے اے سمجھو نیلو تار 7ویں جلد اور 51 صفحہ اتنے آندے ایک گل جڑی نا کہ سب دی نیتاں نیک سی اور سارے دین نہیں لڑے دیں دیوں بالکل ویا بذال کل البعد آندے بالکل انہونی گل ہے غلط بات ہے کوئی عقل مند نہیں مانی ویا بذال کل البعد ولا سیما فی حق من عرف منهم الحدیث صحیح انا تقوا مارن الفیات الباغی اما ایسا لا دیکھو پتہ لگا تے من لگیاں تے نہیں من دتا صلح دا بہانہ تے روندیاں رہیاں یہ اتنا ہوئی ہے یہ رویا انہیں کوئی معافی منگی ہے کہ میرے کو یار برا ہو گیا ہن میں علی دا ساتھ دے دیاں مار قتل ہو گیا تھا نہیں ایک جھوٹا بہانہ بنا لیا فرماؤں دے او بندہ خاص کر کے آندے خاص کر کے او بندہ جنوں پتہ لگ گیا صحیح حدیث دا کہ حضور نے آکھیا سی عمار نوں باغی ٹولا قتل ہو فإن إصرار بعد ذلك على مقاتلة من كان عمار پھر بھی اس بندے نال جنگ تے ڈٹیا رہا جہدے نال عمار سی معاندۃ للحق توبہ توبہ اے امام شوکانی فرمادا صاف حق نال دشمنی کیتی کوئی نیت نیک نہیں نہ کوئی جنت دی گل ہے حق نال ویر کیتا کہ صاف حدیث رسول سامنے آ گئی ہے ٹھٹھا اڑاتا کہ جڑا لے کے آیا بس نال فرماوندے مان و تمادن فی الباطل حق نہ ویر کیتا تے باطل اور گل تے ڈٹیا رہا توبہ نہیں کی کمال یخفر منصف آندے جدے رائی برابر انصاف ہوگا شک نہیں کر سکتے بالکل نظر آؤں ولیس ھذا منا محبت لفتح باب المثال ولا بعد صحابہ نال ہی کہتا بھی کوئی نہ سمجھے بھی مولوی اس آ گیا امام شوکانی صحابہ نوں برا کہن دا دروازہ کھولدا ہے کہندا اللہ جاندا ہے مینوں یہ شوق کوئی نہیں فانا کمال اللہ من اشد السائین فی حسد ھذا الباب میں یمن سارے زور لایا کہ شیعہ بھی اس کام تو ہٹ جان مگر جڑا حق ہے انہوں منو انصاف سے آؤ کہ معاویہ دا ٹولا باغی یار بالکل غلط چیز رہ رہا تو ضد کیتی حق نہ انہوں نے ایک کوئی ایسی گل نہیں جدے شک اور شبہ اگے پھر اللہ دے رسول علیہ السلام دی ایک تیسری حدیث ہے وہ دے ضمن سی علی دا حق سے ہونا ہوندا تیسری جنگ کڑی لڑی اتوں ویلا ہویا کس طرح ویلا ہویا فتح الباری مسلمان پڑھو جیسے دیکھیا کہ ہرن لگے ہیں پہلا پنگا لیا جیسے بالکل نٹھن سے وقت آ گیا معاویہ دے خیمے مارک اشتر چلا گیا مرن لگے
اس نے آخیا امر کوئی چال हैगी है, चाल हैगी है, कुरान खड़े कर दे, कुरान नेज़ां ते खड़े, कुरान ते फैसला, कुरान ते फैसला। अली रज़ी ने आख्या है जम्मे जदों तो उदों मैं जानना है ये कुरान नूं मनदे ने ते इत्थे ते गल क्यों आउंदी, ये सिर्फ हरन तो बचना चाहुंदे जे, रब दा नाम मनो जंग ना रोकियो। हैं वो कारी कुरान पढ़न वाले खुश्क मुल्ला खारजी जिन्हां नूं आंदे हैगे बंदे नेक सी, मैं आख्या बुरा नमाज़ां पढ़दे सी, कुरान पढ़दे हैगे भोले सी। उन्हें आख्या कुरान आंदा कि जो कुरान की तरफ बुलाया जाए तो मनो तू कुरान नहीं मनता, तेनों भी उदा ही खत्म कर देंगे जिवें हज़रत उस्मान खत्म किया। होर किसी सबाई कतल नहीं किया, ना खवारिज का जिथे बयान शुरू होंदा ना 12वीं फसल बारी पढ़ो, इमाम हज़र फरमाया यार जी हक है वो खारजी उठे सी, कोई सबाई नहीं सी, मस्जिदां दे इमाम उठे सी, कारी उठे सी, दीनदार उठे सी शहरों चो, उन्होंने मदीना आके घेरिया सी कि उस्मान की हो रहा, कोई भैड़े बंदे नहीं, मगर सादा सी। हज़रत अली की बैत की, खुश होया, दीन ठीक चल पाया। मगर जो सालसी की गल आई कह मनता क्यों नहीं, आपने आख्या यार ये कुरान मनते हुण तो मनना ना, हुण तुसीं मैनूं तंग कर रहे, बाद देख लियो अशर नहीं मन 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 नहीं तो तेनों मार देंगे। सालसी मन एक साल सोना का कई जो हर दिया होया कि वेला तो टालो हाँ, सालसी से गल आई तो आपने आख्या मेरी तरफों सालस जरा मालिक अश्तर होगा, जरा मेरा हामी है, मेरे केस नूं समझदा, उन्हें अमर बिनास किया, एडा वह दस्ते रात झोली चुक, एडा होशियार नहीं, असीं नहीं मालिक नूं होण देना। विचे मुनाफिक बड़े जिन्होंने पैसा खादा, आपने आख्या चलो वो नहीं तो अब्दुल्ला बिन अब्बास मेरा चाचे का पुत्र है, कुरान हदीस का आलम, आपे निबड़ लूगा, नहीं मने। अशस इब्न कैस नूं बड़ा जरा हज़रत अबू बकर के ज़माने मुरतद हो गया सी, फिर इस्लाम दे आंदा उन्होंने बनाना यमन दिन, जिन्हें लखां पैसा खादा सी, रात रात ढेरां दे ढेर मुआविया ने देता, धक्के ना सारस बना अशस बिन कैस की बजाय फिर अबू मूसा पौड़ा बन सारी तारीख पढ़ो मार लिखेंगे। एक सारस मकार निकलिया, एक सादा निकलिया, एक नौं अकल ना आई की हो रहा, दूजे ने धोखा किया, गल मुका के दोनों हटा दो, दोनों हटा दो, हटाना कि मुआविया का तो दावा ही नहीं सी खिलाफत, वो तो सिर्फ एक सूबे परों लड़ रहा सी, कदों आंदा ही मैं खलीफा, खलीफे नूं हटाउण दे नाल मुआविया भी हटाता, इनू है मर्जी का ही फैसला, और बाहर आके ऐलान करता अली नूं हटाता, मुआविया नूं बरकरार, मुकर गया उस फैसले तो जिहड़ा अंदर कीता। तौबा तौबा तौबा, मकीदा खिदा आप इतने एडी चलाकी रफरेब, इदा का धोखा ताज भी कोई बंदा नहीं कर सकता, कहीं नहीं पंचायत आके दुनिया के सामने झूठ बोल, गल कुछ मुकाई एर कर लेती। वो ही जड़े सी कारी कुरान दे रुस के चले गए, 12,000 चला गया हरू रात। अली नवी मुसीबत, जंगे जमल, जंगे सिफीन, जंगे नहरवान, 12,000 कुरान पढ़न हजदा पढ़न, कहने लगे नहीं अली काफर हो गया, इन्हें सालसी क्यों मनी, और फरमाया किन मनी सी, तुसीं मनी सी जिहड़े आंदे सी कुरान ना मन्निया तो तेनों मार देना, हुण रोंदे जे अपनी चीची बागी हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास नूं भेजा, उन्होंने जाके आख्या जिहड़ी कोई गल है मेरे नाल करो, दसो की इतराज़ है तुहानूं, इतराज़ दसे, उन्होंने जवाब दसे 8,000 तौबा कर गए, 4,000 नहीं बात आया। उन्हें आख्या नहीं, अली ऐलान करे कि मैं काफर हो गया सी, तौबा करे फिर मरना सी, एडे उलू दे पट्ठे और बेवकूफ लोग। हज़रत अली ने आख्या चलो जे नहीं ना मनते कुछ नहीं, इदा की नेक गल कोई नहीं करता, हुण भी उम्मत नूं जरूरत है, शिया सुनी बरेली नूं, इन्ने फतूर के बावजूद अली ने आख्या मस्जिदां च आउण, मैं इन्हां नूं रोकूंगा, नमाज पढ़, बैतुल माल तो जिहड़ा वजीफा दूजियां मुसलमानों नूं मिलदा इन्हां नूं मिलूगा, और मैं इन्हां दे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा जब तक ये इलाकिਆਂ 'ਚ खून खराबा ना कर, बस्तियां 'ਚ खून खराबा ना कर, रहिंदे खारजी रहन, मैनूं काफर कहण, मैनूं गालां कड्ढण, इन्हां दी अपनी राय है, ਇਹ ਤਿੰਨੇ हक मिलणगे, मस्जिदां 'ਚ आउण, खैर और माले गनीमत जो हिस्सा मिलूगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक तशद्दुद ना कर। मगर तशद्दुद से ज़ालम आ गया कि हिंदू ईसाई सिख जड़े मुसलमान मुल्क से उन्होंने कुछ ना कहन, हज़रत अली दे हामियां नूं बस्तियां पड़ गया कतल करी जान। रात का गवर्नर अब्दुल्ला बिन हबाब सी, ਉਹਦੀ बीवी नाल सी, ਉਹਦਾ पेट चाक कर ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਤੰਗ था, ਉਹਨੂੰ छुरी ना दबा कर दिया। आपने फिर पैगाम भेजा, तुसीं यार अखीर नूं हथ ला, हुण मैं कदम क्यों ना उठाऊं। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा बरी तीसरी जंग तो लड़ेंगे, ये भी मुतवातिर हदीस है, सही बुखारी मुस्लिम, रब का नाम मन के हदीसा ला जाओ ताकि अली का पता लगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, हजूर वंड रहे थे, बिचों ही एक सहाबी बोलिया कि इंसाफ भी करया कर, अल्लाह तो डरिया कर। आपने फरमाया तेरा बेड़ा गर्क होवे, अल्लाह नूं मेरे ते इतमाद है, मेरे लिए अपना कलाम नाज़र कर रहा, तेनों मेरे ते भरोसा नहीं कि मैं सही नहीं बनता।
انصاف نہیں کرتا. کسی صحابی نے آخیا اجازت جو سر لا دی, پر میں کہا سر لاؤنا, یہ ٹولا ہی پیدا ہونا, بعد گروہ پیدا ہو جانا جنہوں نے قرآن پڑھنا تے نمازاں پڑھنیاں تے دیندار, مگر اسلام چوں نکلے ہونے ہیں یخرجون علی حین فرقۃ من الناس, ادوں نکلے ہیں جدوں مسلمان آپس پھٹے ہونے, گروہ بنے ہونے, تے قتل انہوں نے اس بندے نے کرنا جڑا حق تے ہونا. اے بھی حضور فرما گیا کہ دو پارٹیاں پہلیاں جڑا حق تے ہونا نا وہ دے ہتھوں نمازی مرنے. چنانچہ خارجی نکلے, حضرت علی نے انہوں نے قتل کیا جنگ نہروان, اور مسلمان بیچارے بڑے پریشان فکر مند کہ بڑے دیندار مارے گئے, کسی غلطی نہ ہو گئی ابھی یار یہ بندے نہیں برے لگتے. اس ویلے اللہ دے رسول دی ایک گل کہی سی جڑا آپ نے فرمایا نشانی تمہیں میں دس دینا کہ انہوں دے اندر ایک آدمی ہوگا جہاں ایک جڑا نا بازو نہیں ہونا, عورت دے پستان دی طرح گوشت لٹکدا ہونا, اور سرے تے جڑا جس طرح پستان دا سرا اتنے بلی دے والاں وال ہونے. اے نشانی جے اس مختلف یاد دی لولے دی جے تو پتہ کرے ہو کہ جے ہویا ہونا چ پھر وہ گروہ ہوئی ہے جنہوں قتل کرنا انتہا درجے دا ثواب ہے, حق والا ہی قتل کرو. لوگوں نے جا کے پھر جگہ جگہ تے ویکھیا ٹونڈیا تے پتہ لگے بھی کتنے وہ بندہ کوئی نہ لبے. حضرت علی علیہ السلام نے لوگ آ کے آخنو کوئی نہیں ملیا کوئی نہیں ملیا. آپ نے فرمایا اللہ دا رسول بھی سچا ہے کہ میں بھی سچا. چلو آپ گئے اور ایک گڑھے تو جا کے لاشاں پٹوائیاں تو تھرنے وہ مختلف نکلا, اور لولا نکلایا, لوگ سجدے چ پی گئے اور آخیا بالکل اللہ دا رسول سچا. تسلی ہوئی. اتنے امام لکھ دے کہ جڑا اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا سی کہ یقتلہم یلی قتل مولاہم بالحق, دواں پارٹیاں پہلیاں چوں معاویہ علی جی جو او حق تے ہوگا جڑا اس خارجی ٹورے نوں قتل کرے گا. اتنے امام لکھ دے پھر 175 صفحہ فیہ دلیل علی ان علی و من هم المحقین. اس حدیث پاک تو صاف سامنے آ گیا کہ علی اور دے ساتھی حق والا ٹولا, و معاویہ و من هم المبترون, معاویہ دے نال جنے باطل تھے. پیغمبر خدا نے کہا حق والا قتل کرو. وہذا امر اللہ یمتری فیہ منصف ولا یاب الا مقابر متصل. اے اتنا بڑا امام 8 جلداں جڑا ہر عید حدیث عالم کو نیل اوتار ہے کہ فتوا دینا تو اتوں لبو حدیثاں یمن دا قطر دا چیف جسٹس. تو امام شوکانی لکھدا اے ایسی گل ہے کہ علی حق تے اور معاویہ باطل تے جے اندر کوئی منصف بندہ شک نہیں کر سکتا. ولا یاب الا مقابر متصل. اور یہ انکار صرف وہ کروں گا جڑا حق کرنا جنہیں سو کھالی سچی گل نہیں منی, وہ بے ایمان انکار کر سکتا, ورنہ لوہے چلی گل سامنے آ گئی کہ حق کری جناب. وکفا دلیل علی ذلک ھذا الحدیث و حدیث یقتل عمارن الفیات الباغیہ. و صحیح فرماؤں اے حدیث بھی دلیل ہے کہ حق والا قتل کرو, اور وہ حضرت عمار والی بھی جڑی صحیح بخاری چاہتی فرمایا صاف دسیاں کہ علی جڑے سی اور ان دے ساتھی حق تے سی, ڈڈا ٹولا باغیاں دا سی. جنگ جمل تو بعد صحیح بخاری ایک حدیث اور سنانی ہے. واقعات اتنے درد والے اور رون والے کہ اسلام دا کی حال ہو گیا. حضرت عثمان دے زمانے جو کچھ نماز نہ ہوئی وہ تسی اتوں اندازہ کر کہ علی جسے بصرے چ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے نماز پڑھائی. جنگ جمل تو فارغ ہو کے صحیح بخاری علی نے وہ نماز پڑھائی جتنے لوگوں نے آخیا جنہوں نکلے ایک دوسرے کا ہاتھ پھڑیا انہوں نے آخیا یار اج علی نے وہ نماز پڑھائی ہے جنہیں سانو حضور دی نماز پہ یاد ہے, یا اسی چھڈ گئے سی یا بھول گیا سی, نماز گم ہو چکی. علی نے وہ پڑھائی نماز کی کتنے ایک غضب ہو رہا سی. یہ بنو امیہ نے بعد کی حضرت عثمان تو اتمام تکبیر چھٹتا. پہلے اللہ اکبر تو علاوہ کوئی اچھی تکبیر نہیں چاہتے, رکوع نوں جاندیاں اٹھدیاں بس بیڑا ہی غرق ہویا. ویکھ ویکھ کے لوگ تھلے اٹھتے ڈگدے سی, کچھ نہیں سی, حال نہیں رہا. کدی وچ کہہ دینی کدی نہ کہنی, کدی آہستہ کدی اچھی. اے باب اتمام تکبیر. اے بخاری شریف پھر رکوع, اتمام تکبیر فی السجود, التکبیر اذا قام من السجود, 269 271 272. علی غریب اسلام کی کچھ کر گیا, اڑا دیتا دنیا نے. انہوں بھی سمجھ لیا بے حاکمی سی وقت دا, یار حکومت لی لڑدا سی. ہاں سمجھو 786 نمبر دی مطرف بن عبداللہ دا صلیت خلف علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ انا و عمران بن حسین. اور عمران بن حسین صحابی نے علی دے پیچھے نماز پڑھی. وکان اذا سجدہ کبر, وہ سجدے نوں جاندے تے اللہ اکبر آندے, فاذا رفع راسہ کبر. جنیاں تکبیراں آؤندیاں جڑیاں ہن چل رہیاں شکر علی نے بچا لیاں, اج کہہ رہے ہیں سارے. وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عمران بن حسین. جدوں نماز مکی تو عمران بن حسین صاحب نے میرا ہاتھ پکڑیا. فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس بندے نے یار سانو آج وہ نماز یاد کرات تھی
جڑی اللہ دا رسول محمد پڑھدا سی تکبیراں ہوندیاں سی کداں یہ تکبیراں ساریاں ختم ہو گئیاں اور اگے چل کے بیڑا اتھوں تک رکھ ہویا کہ رائے تو رجل اندر المقام قبر فی کل خفض ورفع ویذا قام ویذا وضع اکرمہ حضرت ابن عباس کا شاگرد ہوندا کہ میں مقام ابراہیم کو ایک شخص نے ویکھیا کہ انہیں نماز پڑھائی جدوں تھلے جاندا اتنے اٹھدا سارے اللہ اکبر کہندا وہ حضرت ابو ہریرہ اگے تشریح ہے یعنی دین اتنا مٹ گیا معاویہ دے زمانے تک کہ اکرمہ نے ویکھ کے جا کے اپنے استاد نو فاخبرت ابن عباس میں جا کے کیا کہ اس بڈھے احمق نو ویکھو یہ کی کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر شکر کرو کیا جو تکبیرہ ہے گیاں کالا ولیسا تلک صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس نے کہا تیری ماں مر جائے تینوں عقل نہیں کہ ہوئی نماز ہے رسول اللہ دی جڑی انہوں نے مٹا چھڑی ہوئی ستیہ ناش کر دیتا ہوگا تو اٹھانا ہے جڑا نا دسیا نماز کدوں پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بالبصرہ حضرت عائشہ دی جنگ تو ویلے ہو کے بصرے گئے یہ 784 نمبر اتنے حضرت علی نے نماز پڑھی فقال ذکرنا هذا الرجل صلاۃ كنا نصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عمران بن حسین آندے یار اس مرد نے اج سانو اے حاضر رجل کہہ رہا پچھلے خطبے جی سنے ساڈے بریلوی دوست قبر تے سن لیندے حاضر رجل تے کڈ لیندے بھی حضور اوتھے ہوندے دیوبندی آندے ہوندے نہیں پردے اٹھ جاندے اے علی کتھے ہے تے عمران بن حسین کی کہہ رہا اس آدمی نے سانو اج نماز دی حاضر رجل جا رہا ہے بازار کہہ رہا ہے اس آدمی نے یار آج نماز ہو یاد کراتی کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی اسی نبی علیہ السلام نہ پڑھ دی اسی طرح ہی حضرت موسیٰ اشعری دا بھی انہاں بھی آکھیا یار آئے نماز تے وہ پڑھائی جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ سی اسی پڑھ دی اس پاروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 جنگاں لڑیاں خارجی مقائے لولا نکلیا امت مان گئی کہ واقعی حضور نے یار نشانی دسی جی 3 جنگاں غریب نے لڑیاں 3 تو ویلا ہویا انہاں خارجیاں نو مکایا تے مڑ کے آکھیا خلق خدا دی علی نو ذرا دکھ نہیں دی حکومت رہندی کہ نہیں میں اس حکومت تک بھکھا مگر میں تانوں دس دیاں کہ بنو ابلاس جڑے نا یہ معاویہ دا کنبار مروان دا جدوں یہ آ گئے خلق خدا نو غلام بنا لین گے بیت المال مال غنیمت بن جاؤ گا لٹ جان گے اور تسی رو گے تو پھر کوئی چارہ نہیں چلنا میں اس لیے رونا کہ خدا دے بندے اٹھو میرے نال چلو معاویہ نہ جنگ کرے آخری تیاری سی علی دی جڑا لشکر نے ساتھ نہ دیتا بدل ہو کے بہ گئے آپ رنج نہ نکلتا ہے ان خیالات کے میں کلا ہی چلیا پھر کوئی تھوڑے بندے نکلے مگر ان دوران پچھوں لوگوں نے آخیا تو کدھر جنگ میں چلے تو خارجی لوگ تو شہر سے آ گئے حضرت علی علیہ السلام واپس لوٹے اور وہ وقت آ گیا جب اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک موقع دے فرمایا تھی لوگوں نے آخیا کہ علی بیمار ہو گیا نے مر جانا فرمایا انہیں مرنا کوئی نہیں ایسا ظالم ہونا اس امت اشکر آخرین جن نے ایس سر نو تلوار مارنی ہے تو ایس داڑھی نو رنگنا وہ ہاتھوں سے مرنا اپنی موت نہیں مرنا اس تو حضرت علی فرمایا موت ینتظر اشکا وہ خبیث آدمی کتنے بیٹھا انہاں مسلمانوں تنگ آ گیا لشکر نے بھی ساتھ دین تو انکار کر دیتا خزانے لٹے گئے سارے میرے ملک کے اندر ہر بستی جڑا نا حملہ آورا دہشت گردی ادھر لشکر معاویہ دا آ گیا لٹ کے لے گیا عورتوں دیا والیاں لالیاں اور شہر لٹ لیا حضرت علی روندے کراندے خدا دا نام منو کی تواڈے علاقیاں جو آخر سوائے کوفے دے 2-4 پنڈاں دے ارد گرد کھ نہ رہا ساری سلطنت یمن تک چھین لئی علی غریب نے بے بس کر کے رکھ دیتا تو آخیا اشکا کیوں نہیں آؤں وہ خبیث آدمی جی حضور نے آخیا آ گئے اور اپنا کام کرے میں نہ مسلمانوں تو رج گیا وہ پھر نامراد آ گیا حضرت علی دے ارادے وچے رہ گئے معاویہ نہ جنگاں دے امام نماز پڑھ لی رمضان شریف تے مسجد داخل ہویا تلواراں جڑیاں سے بجھا کے قرآن دے کاری عبد الرحمن بن ملجم کوئی گنڈا نہیں سی میں صاف آنا یہ بہت بدماشاں اور نیک بندہ سی مسجداں چ نماز پڑھاوندا سی قرآن پڑھاوندا سی اور اینیاں جنگاں حضرت ابوبکر عمر دے زمانے چ نے لڑیاں اور فتح کیتیاں مسلمانوں دے علاقے بڑا کاری سی مگر خارجی ہو گیا وہ بھوڑے لوگ بھولے ارادہ کر لیا کہ علی جڑا بھی نہیں ٹھیک تے معاویہ نہیں بھی ٹھیک تے عمر بن العاص نہیں ٹھیک تیناں نے بہ کے خانے کعبے دی مسجد وعدہ کیتا ایک مصر چلو ایک شام چلو ایک کوفہ چلو ان تیناں نوں مکا دیا تین ارادے کر کے چلے گئے مصر اس دن عمر بن العاص نماز پڑھاؤن نہ آیا وہ بجائے ہور بندہ آیا وہ زخمی ہو گیا معاویہ بھی جڑے سی وہ بھی حملہ آیا بچ گئے علی جڑا سی وہ تقدیر آ چکی انہوں نے مسجد قدم رکھیا ظالماں نے اٹھ کے نالے نعرہ ماریا لا حکم الا للہ حکومت اللہ دی علی دی نہیں اور نال تلوارا مار اور نال آخیا جی ہن بھی نال ہی مریا تو اسی اینے دن ایویں زہر تینوں بجھاؤندے رہے اسی انہاں تلواراں نوں زہر الوداع کیتا بچ نہیں سکتے
اٹھا کے لوگ مسجد چ لے گئے. عبد الرحمان ہی قابو آ گیا. آپ نے اپنے خاندان دے لوگوں کو آخیا علی علی ہے کیا سن لو پتر. عبد الرحمان نے میرے نال جو کچھ کیتا یہ پاروں جب تک میں زندہ یہ نیک سلوک کر, اچھا کھانا دیو, شربت دیو انہوں, اور کوئی بد سلوکی نہ کرے. میں اگر زندہ رہا تو میں اپنے خون دا خود مالک ہوں, انہوں معاف کراں یا سزا دیاں. اور اگر میں مر گیا تو میں تمہیں کہہ کے چلیا اس پاروں پہ امیر المومن قتل ہو گیا, تلواراں پھڑ کے ساری دنیا نے وڈ دینا پھرے ہوئے, نہ کوئی قصاص ہے نہ دین دی اجازت دینا. صرف عبد الرحمان مارے ہو تے مارن لی اینا ہی بھی ایک تلوار میں مار دیو. کتے کی طرح نہ مارے ہو تو نہ یہ لاش نو خراب کرے ہو. میرے رسول نے جنہوں میں نبی مننا مسلا تو منع کیا کہ ہلکا کتا بھی جڑا وہ لاش خراب نہیں کرنی چاہیے, یہ علی دا سلوک ہے. مگر بعد جو ہویا کہ پتر دی باری آئی تو مسلمانوں نے سر کٹ کے 10 آدمی گھوڑیاں تے سوار کر کے حسین دی لاش تے دوڑا کے وہ بوٹیاں میدان تے خیر. ایک ظالم کتے نے حضور نے منع کیا کہ اس طرح لاش نہ خراب کرو, امام دے بچے نہ کیا. مگر علی نے صاف کہتا نہ میرے بعد مسئلہ نہیں کرنا, نہ یہ لاش بگاڑنی ہے, صرف ایک تلوار نہ مار دیو, ظلم زیادتی کوئی نہیں کرنی. تو میری زندگی نیک سلوک کر, اچھے تو اچھا کھانا, بالکل لوگ اچھا کھانا دے رہے. اور آپ نے فرمایا نہیں میری زندگی چینوں کوئی محسوس نہیں ہونا چاہیے. بات ٹھیک ہے میں بچ گیا تو خود فیصلہ کروں گا, ورنہ ایک ضرب نہ ایک تلوار مارے سر لا دیو کہ خون خرابے کوئی نہیں کرے. اے حضرت علی دا دور تسی سن لیا کہ پہلا اس ویلے عثمان رضی اللہ عنہ وقت آندا سی مینوں بنا دی, جدو اپنا ویلا آیا تو پھر بھجدا سی مینوں نہ ہن بنا. جنہاں نے سن لیا کھلے کناں نال آپے سمجھ گئے کہ اس ویلا سی گاں ہو جائے علی تو شاید مسلمان بچ جان. ایسے ہن وقت سی نہیں, ہن کم نہیں کچھ ہونا, کچھ نہیں بچ سکتا. جس پاسے نوں بیڑی رڑ پئی ہے رڑن دیو. علی بیچارہ اپنے آخری دن پورے کر لے, نہیں ہٹے بناتا. کچھ بیت المال لٹ کے چاہے گئے مکے جا کے جنگ کی تیاری کر لاتا, کچھ بسرے جا کے اتنے فطور پاتا, کوئی دریائے فرات دے کنارے آ کے 90,000 دیاں فوجاں لے آئے, کوئی اپنے باغی ہو گئے. مڑ کے آندے علی ناکام حاکم سی. بسم اللہ تسی مورخاں نے اتنا ہی لکھنا. علی اگر اپنے 4 دن ہور کرن ہی بنا لیندا بے دے گورنر رہن دیو, چلو شاید آرام نال. مگر کی ہوندا ساری دنیا دے جنہاں گورنر تو عثمان دے زمانے چ لڑدے سی ہن چنگے آ نہیں رکھیا. ایک دن ہی میں ظالماں نوں برداشت نہیں کر سکتا. یہ اسلام دی حکومت ہے, صرف اپنا اقتدار نہیں. اللہ توفیق دے. جو کچھ تسی سنیا اور آخر تے خلاصہ جڑا نا کل بھی میں یونیورسٹی سنیا, سن لو ایک ہی میری گل ہے, اور میں چاہنا کہ پوری عالم اسلام دے اندر پھیل جائے. صرف ایک کہانی نہیں سننی, اے گل نہیں مذہب میں گر زور حکومت کہ جڑے اندر خلافت نہیں ہونی چاہیے, حکومت نہیں ہونی چاہیے. تبلیغ کرو, واضح و نصیحت, اسلام امن دا دین ہے, جتیاں کھاندے رہو تو کافر دندناؤندے رہن, اسلام دے دشمن ہیں. انہاں دی شکلاں پہچان لو, بھاویں دین دے کلمے پڑھاؤندے پھرن تے بھاویں دین دے دشمن ہیں. وہ مرزائی دین دے دشمن ہیں, اور تبلیغی دشمن ہیں جڑے آندے اسلام نو حکومت نہیں چاہیے. یاد رکھو اسلام اس تو بغیر جی نہیں سکتا کہ وہ اپنی حکومت ہے. اور اللہ دے ولیاں دے ہاتھ میں نہیں مذہب میں گر زور حکومت, تو وہ کیا ہے فقط ایک فلسفہ ہے. خیالی باتاں جڑیاں ممبر سے میں کہا ہوا چڑ جان گیا. میں ہی ڈی سی ہوا, کمشنر ہوا, سرداری ہوا, تو میں کہا دین آندا کرو, تسی آپ ہی کام جانا کہ ٹھیک ہے بھائی حق میں وقت کہہ رہا. اسلام میں آندا نہیں مذہب میں گر زور حکومت, تو وہ کیا ہے فقط ایک فلسفہ ہے. اس تو ہے سارا نچوڑیا, اور اتنے آخری خطبہ انشاءاللہ دوں گا, بعد پھر اور موضوع بھی چلنے, مگر یہ نچوڑ کٹ کے تمہیں دسنا کہ اسلامی حکومت تو بغیر اگر کوئی آندا نا اسلام کوئی شے ہیگی ہے تو اہم کرنی دنیا تو واسطہ. یہو جہ لوگ جڑے راہب ہو سکتے ہیں, بدھ بھکشو ہو سکتے ہیں, کسی ہور مذہب کے پرستار ہو سکتے. اسلام جڑا اپنی حکومت چاہتا بالکل ایسی کہ ایک پاسے شریعت ہوے اور وہ پیچھے تلوار ہو, بالکل تلوار حفاظت کرے. اور جس طرح علامہ اقبال فرماؤندے لوگو اسی راز پہچانیا کہ مغلاں دے آخری دور جڑا گورنر سی پنجاب دا عبدالصمد, وہ دی بچی فخر النساء نے کی کیتا, ساری عمر باغ بہ کے قرآن پڑھتی سی, نماز پڑھ, کوئی ہور نے عشق نہیں کیتا, قرآن اور نماز دا عشق سی. تے مر لگیا ماں نے کہا ماں نہ میری قبر تے گنبد ہون تے نہ مینوں کوئی ہور چاہیے, میری قبر تے جڑا نا اس طرح بنا دی کہ تلوار بھی لٹکتی رہے قرآن بھی لٹکتا ہے. قرآن ہمارے رکھ دی سی تلوار قرآن. علامہ اقبال فرماتے تینوں عقل آئی کہ وہ کی سمجھاؤندی سی کہ مسلمان انہاں چر عزت نہ رہن گے جس طرح ایک پاسے نہ کوئی تلوار ہوے, کلانشن کوفاں تے ایٹم بم کمبے دنیا کہ مسلمانوں چھیڑیا حشرا ہوگا. اے نہ ہوئے کہ غزہ چ مارے جا رہا ہے, فلسطین چ مارے جا رہا ہے, لبنان چ مارے, چھتر کھان تے مسلمان کہے اسلام امن دا دین ہے.
وہ امن دا دین ہے اپنی شرطاں تے کہ حکومت اسی کریں گے اور امن وہ قائم کریں گے جڑا اسلام آتا کوئی کسی دے ظلم نہ یہ امن ہے سانو ماری جو اسی چپ کر رہے تھے ہاتھ جوڑی یہ امن امن کوئی نہیں لعنت ہے یہ امن تے اس تو جو ہے دا دشمن ہے اس ملک تے حاکم ہے کوئی نچوڑ سمجھ لو کہ اسلامی حکومت نو جڑا نقصان پہنچاوندا رہندا شریعت دی حکومت نہ آئے وہ کلمہ گوبیت دا کلمہ کوئی کلمہ نہیں کھلا کفر بک رہا کہ شریعت نو آندا شریعت نہیں آؤں لکی چھپی گل ہوندی تو کوئی پردہ رہ جاندہ شریعت نو نہیں آکھیا کہ اگلے لوگ شریعت لے آؤندے اسی نہیں شریعت آؤندے اسلام رہ گیا شریعت کی ہے کہ ہے پیو دا قانون ہے جو کچھ اللہ اور دے رسول نے کی اس تو جڑا ہے کہ نہیں انسانی شریعت چاہیے کھلا کافر ہے بالکل اسلام دا دشمن ہے اس تو اسلام بھائی جی میرے بزرگوں دوستو اپنی حکومت چاہتا اس تو سوچ لو پلے بن لو کہ جدوں انتخاب دا زمانہ آوے اس میدان چ نکلا کرو اے فکرہ میں سمیر اللہ ملک دا پیارا لگتا کہ چند مٹھی پر ظالم جڑے انہوں نے دنیا نہیں برباد کیا جڑے کروڑاں شریف انہاں چپ کر کے کران بیٹھے انہاں برباد کیا اسی شریفاں برباد کیتا ہوا کہ میدان چ نہیں آؤ کبھی مقابلہ نہیں کرتے ملا الیکشن پورا منع کہ صرف آ کے تھی پرچی پا دو کہ بےایمانی سانو چاہیے نہیں کرا جو ٹی وی سنتے رہتے خبراں سنتے رہے نہ مراد رائے نہیں دے مشورہ منگیا سارے علاقے کو کہ دسو تسی کس بندے نو چاہتے اینا بھی جہاد نہیں کرتے اس تو اسلامی حکومت لی گرویدہ ہو جاؤ دیوانے ہو جاؤ اور ہر بات کرو یہ کہ لوگوں کے دلوں چ چاہو کہ جتھے بھی موقع ملے کہ اسلام غالب آوے انہوں کا ساتھ دینا انہوں کی مدد کرنی اور جہاں تو ہٹاوے کہ نہیں کلمہ ٹھیک کرو نمازہ ٹھیک کرو سمجھو یہ در پردہ اسلام کا ویری ہے یہ چاہتا کہ اسلام اسی طرح غریب اور ذلیل رہ کے مارا کھانا رہے کافر سر تے حکومت کرتے رہن اسی خوش رہیے جنت کے دروازے کھلے جنت کے دروازے کوئی نہیں کھلے جنت کے دروازے ہونا نہیں ہے حضور نے فرمایا تلواراں دے سائے تھلوں دی جنت کے دروازے جانا دیو تے شہید ہو تے اسلام نو غالب کرو ان ابواب الجنت تحت السیوف واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ